بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ شوبک جا کر یہ خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے ہیں۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سرک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے دیے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی تو بھی انہوں نے اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکیوں کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا۔ ان کی زنجیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، لیکن تم علم کو کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کی بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ روا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنی مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ کا اور کماری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے کبیرہ گناہ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے، عالم نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نوخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پر ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عصمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں، عالم نے کہا۔ مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمانوں کے کردار کو ہلاک کر سکتے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے۔ اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو۔ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاوند دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ملک میں بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ ملک تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ۔ میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بت کے جیسے انہیں سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ اتنے میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا اور تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا، انہیں 3 اونٹ دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیج دو جو گھوڑ سوار ہوں،
نہایت ذہین اور دلیر محافظ جو انہیں شعب کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ دو اور آج ہی انہیں روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو۔ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوبرو اور وجیح تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی بات پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو و پہلو جا رہے تھے۔ 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں؟ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں۔ یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی۔ اسے کرت تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربے کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے قطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ قطرہ یہ 4 محافظ ہیں۔ کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جلاد کے حوالے کرنے کے بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر رات کو یہ سو جائیں تو انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ عالم نے کہا، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے۔ صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد
ایک سرسبز سی جگہ آ گئی۔ محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے کھانے کے لیے جاسوسوں کو سامان دیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ جاسوسوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا۔ ان تینوں کی نظر محافظوں پر تھی۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے۔ وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا اور وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا۔ کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو دیکھتا۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں۔ جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔ اور وہ سو گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی ترتیب سے چلے جا رہے تھے جس میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ پہلو بہ پہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدماش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں منحنی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ ان میں گلیاں تھیں اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں۔ ڈر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا۔ ان کی خاموشی اور لا تعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو فوراً مار دیں، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا۔ وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کی سلوں والے ٹیلے تھے اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے۔ ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ عالم نے پوچھا۔ تم تینوں جاسوس ہو، محافظ نے جواب دیا۔ یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی، اللہ اس کے نیک ارادوں میں برکت دے، اس نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعے شوبک میں چھوڑ آئیں۔ تم امانت ہو، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، عالم نے جواب دیا۔ اتنا لمبا سفر اس لا تعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں کسی دور کی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے قطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھی۔ محافظ نے اس کی طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا۔ محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے۔ ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ بلندی کے پیچھے تھیں۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا۔ صحرائی ڈاکو، عالم نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا، محافظ نے کہا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔
وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ دو محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے، میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ دونوں محافظ واپس آ گئے۔ ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ محافظوں کا کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے مل آئے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ دونوں جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ صبح سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کے آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں، یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارے پاس امانت ہیں، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع نہ کریں۔ میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو، پھر لڑکیوں کو لے جانا۔ اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی تھی۔ عالم نے کہا، تمہارے پاس برچھیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔ ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا، اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا۔ ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے، ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہو گئی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ محافظوں نے کمانیں ہاتھوں میں لے لی اور ترکش کھول دیے۔ حدید آگے تھا، اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے، ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ٹکر ضرور ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا تھا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر یہ قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو ڈر یہ تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے، کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا۔ ایک بار دور دو اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ جا رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا، راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور افق کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا، کہنے لگا، یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں کھولی نہیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئیں نہیں، لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی، صحرا پرسکون اور خاموش رہا۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دھمک دھمک سنائی دے رہی تھی
اور زمین ہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ ان پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا۔ جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی۔ دوسرے محافظوں نے بھی لیٹے لیٹے ایک ایک تیر چلایا۔ 2 اونٹ بل بلا کر بے قابو ہو گئے۔ حدید نے لڑکیوں سے کہا، بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔ شتر سواروں میں سے کسی نے کہا، ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لڑکیوں کو اٹھا لو۔ صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ شتر سوار اونٹوں سے کود آئے، پھر تلواریں اور برچھیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹیں لڑکیوں کی طرف تھیں۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا، میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچھی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔ حدید نے اس سے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کو زیادہ ہلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ یہ معرکہ بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے۔ محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ معرکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کی سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا۔ زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازوں پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا، ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا۔ پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کے پہلو پر جا کر برچھی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے کود گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے اسے للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ، میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے اس سے بار بار کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گنواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا، پہلے میری جان لو
پھر لڑکی کو لے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، دیکھو میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما۔ حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچھی کی طرح اتار دی۔ وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچھی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے چھوڑو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ زخم کہاں کہاں ہیں؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا، تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قزاق ادھر آ نکلے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفع ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی خاطر جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھول لائی اور حدید کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے، انہیں پانی میں بھگو کر اس کو حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا، خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا، وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانشمندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔ دونوں گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دی اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ شوبک کی سمت بتا سکتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اس رخ کو چلو۔ پھر اس نے کہا، میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا۔ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا تمہیں زندہ اور سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ تر خون بہہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا، اسے پانی پلایا، گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندھی ہوئی تھیں، وہ حدید کو کھلائی۔ اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلے خیال یہ آیا کہ پہلے وہ اس لڑکی کا محافظ تھا، اب وہ اس کا قیدی ہے۔ لڑکی نے اسے لٹا دیا۔ وہ رات بھر گھوڑے پہ سوار رہے تھے۔ کچھ دیر کے آرام کے بعد حدید کا جسم ٹھکانے آ گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، شوبک دور نہیں ہے، شاید 1 دن کی مسافت ہے، تم ایک اور گھوڑا لو اور اسے بھگاتی لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گی، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے، لڑکی نے کہا۔ اگر یہیں سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں مرد ہوں، حدید نے کہا، میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ ایک لڑکی میری حفاظت کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں، لڑکی نے کہا، اور جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ مجھے ایک فوجی مرد سمجھو، فرق صرف یہ ہے کہ میرا ہتھیار میری خوبصورتی، میری جوانی اور میری چرب زبانی ہے۔ میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں، میں شوبک تک پیدل پہنچ سکتی ہوں، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ حدید نے کہا، ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں، مگر ہم
ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم میرے ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہو اور ایک دن میں تمہارے ملک پر حملہ کرنے آؤں گا، لیکن اس وقت میری دوستی قبول کر لو۔ لڑکی نے کہا، دشمنی کی باتیں اس وقت سوچے گے جب تم تندرست ہو کر اپنے ملک میں چلے جاؤ گے۔ اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو کر کے اسے اٹھایا۔ حدید اب اٹھ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں رکھا اور اسے سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ لڑکی بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو حدید نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا اور کہا، تم اب دوسرے گھوڑے پر بیٹھو، میں اکیلا سواری کر سکوں گا، اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی۔ لڑکی نے کہا، تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی۔ حدید کی ضد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے سوار ہو گئی اور جب ایک بازو اس کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، مجھے ذرا اپنے سہارے بیٹھنے دو۔ لڑکی نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ اس نے حدید سے پوچھا، میں جانتی ہوں تم مجھے بدکار لڑکی سمجھ کر مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، حدید نے کہا، میں تمہیں صرف لڑکی سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے قریب کرنے کی خواہش ہوتی تو 2 راتیں تم بے بسی کی حالت میں میری قید میں رہی ہو۔ میں تمہیں اپنی لونڈی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر شیطان کا غلبہ ہونے نہیں دیا تھا۔ اب تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ میرے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ تم پتھر تو نہیں ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے تو جس مرد نے دیکھا ہے بھوکی نظروں سے دیکھا ہے۔ میں نے صرف اتنی سی قیمت دے کر تمہاری قوم کے 2 مومنوں کا ایمان خرید لیا تھا۔ کتنی قیمت؟ حدید نے پوچھا۔ صرف اتنی سی کہ انہیں پاس بٹھایا اور سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، حدید نے کہا۔ جو کچھ بھی تھا، لڑکی نے کہا، وہ میں نے ان سے لے لیا تھا۔ اس کی جگہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کے خلاف غداری ڈال دی تھی۔ وہ کون ہے؟ حدید نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ جس طرح تم اپنے فرض کے پکے ہو اسی طرح مجھے بھی اپنا فرض عزیز ہے۔ حدید خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور ہلکی ہلکی بو محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے ریشمی سے بال ہوا سے لہرا کر اس کے گالوں پر پڑ رہے تھے اور گالوں کو سہلا رہے تھے۔ اسے اونگ آ گئی۔ گھوڑا چلتا رہا۔ بہت دور جا کر حدید کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، مجھے امید ہے کہ ہم سورج غروب ہونے کے بعد شوبک پہنچ جائیں گے۔ لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صحرا تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ شوبک کے قلعے کے اس کمرے میں جہاں صلیبی حاکموں اور کمانڈروں کے اجلاس ہوا کرتے تھے، وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے۔ ان میں عالم جاسوس بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کا کیا حشر ہوا یا ہو رہا ہوگا۔ میں نے انہیں بچانے بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راز تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو میں موقع دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور ایک گھوڑے تک پہنچ گیا۔ ایک تو میری رہائی ایک معجزہ ہے، دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے خون ریز معرکے میں صاف بچ کر نکل آیا۔ کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے ہم تینوں کو خود سزائے موت کیوں نہ دی اور لڑکیوں کو خراب کرانے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا۔ یہ ایک ڈھونگ تھا۔ لڑکیاں اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں گی اور ظالمانہ اذیتیں برداشت کر رہی ہوں گی۔ انہیں چھڑانے کا ہم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے۔ ایک صلیبی حاکم نے کہا، یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں۔ ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہے، اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو۔ سب آ گئے ہیں۔ اب وہ راز بتاؤ
جو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ عالم جاسوس انہیں سنا چکا تھا کہ وہ قاہرہ کی ایک مسجد سے کس طرح گرفتار ہوا تھا، قید خانے میں اس کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور سلطان ایوبی نے انہیں کس طرح خلاف توقع رہا کیا۔ اس نے یہ بھی سنایا کہ یہ راز سلطان ایوبی نے اسے کس طرح دیا ہے۔ اس نے تاریخ بتا کر کہا، صلاح الدین ایوبی اس روز اپنی فوج کو کوچ کرائے گا، وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ نائب سالار کہہ رہے تھے کہ شوبک کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ مضبوط قلعہ ہے، لیکن صلاح الدین شوبک پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کرک کو کمزور سمجھ کر پہلے اسے لینا چاہتا ہے، وہاں وہ اپنی فوج اور رسد وغیرہ کا اڈا بنائے گا۔ رسد جمع کر کے وہ کمک بلائے گا اور فوج کو کافی آرام دے کر شوبک پر حملہ کرے گا۔ اس نے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ وہ ہمیں بے خبری میں لینا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کی فوج کم ہے اور ہماری فوج زیادہ بھی ہے، اور ہمارے پاس گھوڑے بھی بہتر ہیں اور ذرا بختر بھی ہیں۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر صلیبی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو اسے شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ کھلے میدان میں لڑنے سے ڈرتا ہے۔ عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو اس نے سلطان ایوبی کی زبانی سنی تھی۔ اتنے قیمتی اور اہم راز کی تفصیل سن کر لڑکیوں کو سب بھول گئے اور اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان ایوبی غیر معمولی طور پر دانشمند جنگجو ہے۔ اس نے کرک پر حملے کا جو پلان بنایا ہے، اس میں اس کی جنگی فہم و فراست کا پتہ ملتا ہے۔ راستے میں نہ لڑنے کا فیصلہ بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے۔ وہ راستے میں طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خدائے یسوع مسیح کا خاص کرم ہے کہ اس کے پلان کا علم ہو گیا ہے، ورنہ وہ کرک کو لے کر شوبک جیسے مضبوط قلعے کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ انہوں نے اسی وقت سلطان ایوبی کے پلان کے مطابق اپنی فوجوں کی نقل و حرکت اور دفاع کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ پلان میں یہ اقدامات طے پائے۔ صلیبی افواج کی متحدہ مرکزی کمان شوبک میں ہی رہے گی، رسد گاہ بھی وہیں رکھی جائے گی، جنگ کو شوبک سے ہی کنٹرول کیا جائے گا، کرک کی قلعہ بندی کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا، کچھ اور فوج کرک منتقل کر دی جائے گی۔ ایوبی کو کرک سے دور اس کی اپنی سرحد کے اندر کسی دشوار گزار علاقے میں روکا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بھیجی جائے گی۔ اس فوج میں گھوڑ سوار اور شتر سوار زیادہ ہوں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ ایوب کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ پانی کے چشموں پر پہلے سے قبضہ کر لیا جائے گا۔ ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درآمد کے احکامات نافذ کر دیے گئے۔ ہر کوئی خوش تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا کوئی راز قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا، ورنہ اس نے صلیبیوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا گیا کہ سلطان ایوبی جیسے آدمی سے یہ لغزش سرزد ہوئی کہ ان جاسوسوں کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر جنہیں وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، ایسی نازک باتیں بلند آواز سے کی جو اسے شکست فاش سے دوچار کر سکتی تھیں۔ انہوں نے ایک اہتمام یہ بھی کیا کہ فرانس کی فوج جو وہاں سے بہت دور تھی، یہ پیغام بھیج دیا کہ فلاں دن سے پہلے ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو روکا جا سکے۔ اتنے میں ایک صلیبی افسر اندر آیا اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے کان میں کچھ کہا۔ اس سربراہ نے سب کو بتایا کہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئی تھی ابھی ابھی آئی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ ہے۔ عالم جاسوس سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی باہر چلے گئے۔ حدید کو لڑکی نے برآمدے میں لٹا دیا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھی تھی۔ گھوڑے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری نے حدید کے زخم کھول دیے تھے۔ اس کا خون جو صبح بند ہو گیا تھا پھر بہنے لگا تھا اور اس پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ صلیبی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ایک ڈھونگ تھا۔ انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی، لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی۔ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن نام کا جرمن تھا۔
اس نے لڑکی کو پرے لے جا کر کہا، کس سانپ کے بچے کو تم مرہم پٹی کرانا چاہتی ہو؟ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آ گئی ہو، ورنہ یہ درندے تمہیں ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا، لیکن اس شخص نے میرے سارے شکوک رفع کر دیے ہیں۔ اس نے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہیں مرنے دو اور تم چلی جاؤ۔ صلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو۔ عالم جاسوس تک اس کی طرف توجہ نہ کی۔ لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی۔ آخر کسی نے کہا کہ زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراً مرہم پٹی کرو۔ اسے اٹھوا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ بیان کرے کہ کس طرح زندہ بچی ہے۔ اس نے پوری تفصیل سنا دی۔ اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی۔ اس نے کہا، اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی، میں ذرا اسے دیکھ آؤں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ ذرا ٹھہرو لوزینہ، ہرمن نے اسے بڑے رعب سے کہا، تم دوسری بار سلیب کی فوج کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ پہلے تمہیں اندر چلنے کو کہا گیا تو تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ۔ اب تم بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو۔ یہ سب صلیبی فوج کے اعلیٰ حکام ہیں اور یہاں 2 صلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں۔ جانتی ہو اس حکم عدولی اور بدتمیزی کی کیا سزا ہے؟ 10 سال سزائے قید۔ اور جب تم یہ حکم عدولی دشمن کے ایک معمولی سے عہدیدار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا صلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلہ نہیں دیں گے کہ اس نے ایک ان کی تجربے کار جاسوسہ کی جان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچائی ہے؟ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن کی فوج کا عہدیدار ہے، لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس چلا جائے گا۔ دشمن ہر حال میں ہر جگہ دشمن ہے۔ ایک صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے، ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ دنیا پر صرف صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح سے شوبک میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو گئی۔ یہ فوجی نوعیت کی سرگرمی تھی۔ شوبک شہر کے لوگ اس سرگرمی سے بے نیاز اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے جا رہے تھے۔ قلعے سے فوجیں نکل رہی تھیں، سامان بھی ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی فوج کی عارضی خیمہ گاہ کے لیے جگہ خالی کی جا رہی تھی۔ رسد اکٹھی کرنے کے لیے اونٹوں کی قطاریں آ رہی تھیں۔ فوجی ہیڈ کوارٹر میں بھی بھاگ دوڑ تھی۔ یہ ساری تیاری صلاح الدین ایوبی کا حملہ روکنے کے لیے کی جا رہی تھی، اور ان احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا جو گزشتہ رات کے پلان کے مطابق دیے گئے تھے۔ ہر ایک افسر اس افراتفری میں مصروف تھا۔ چند ایک بڑے افسر کرک روانہ ہو گئے تھے۔ صرف ایک لڑکی تھی جو اس سرگرمی اور بھاگ دوڑ سے لا تعلق تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو زخمی حدید کو لائی تھی۔ اس کے افسر ہرمن نے اسے لوزینہ کے نام سے پکارا تھا۔ رات اسے کانفرنس کے کمرے سے آدھی رات کے بعد فراغت ملی تھی۔ وہ جاسوسی کے خصوصی شعبے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کانفرنس میں اس کی ضرورت تھی۔ اس سے قاہرہ کے ان افراد کے متعلق رپورٹیں لینی تھیں جن کے پاس وہ جاتی رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد نیند اور گھڑ سواری کی تھکن نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کانفرنس کے بعد ایک افسر نے اس سے کہا تھا، اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے، تمہیں اس کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں ایسے جذبات کامیاب نہیں ہونے دیا کرتے۔ اور اس کے اپنے شعبے کے بڑے افسر ہرمن نے اس سے کہا تھا، اگر آج رات میں نہ ہوتا تو کوناڈ اور گے آف لوزینان جیسے بادشاہ جو کسی کو بخشا نہیں کرتے تمہیں قید میں ڈال دیتے۔ تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اسے تم نہیں ملو گی۔ کیوں؟ لوزینہ نے حیرت اور مایوسی سے پوچھا۔
کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکوں گی؟ نہیں، ہرمن نے کہا، کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے۔ تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا ہے؟ ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ تو تمہارے فن اور فرض کا تقاضا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری جذباتی وابستگی ہو گئی ہے۔ تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی وابستگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ مجھے صرف اتنا سا یقین دلا دیں کہ اس کی مرہم پٹی ہو گئی ہے، لوزینہ نے کہا، اور اسے صحیح و سلامت واپس بھیج دیا جائے گا۔ لوزینہ، ہرمن نے جھنجلا کر کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور سنو، تم بڑے مشکل اور خطرناک مشن سے واپس آئی ہو، اور تمہارا سفر زیادہ خطرناک تھا۔ تمہیں آرام کے لیے 10 دن چھٹی دی جاتی ہے، مکمل آرام کرو۔ یہ باتیں رات کو ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاسوس لڑکیوں کی رہائش ہائی کمان کے ہیڈ کوارٹر سے بہت دور تھی۔ اس جیسی اعلیٰ درجے کی جاسوس لڑکیاں نہایت اچھے کمروں میں رہتی تھیں، جہاں انہیں شہزادیوں جیسی سہولتیں اور عیاشی میسر تھی۔ ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پکڑے جانے کی صورت میں انہیں ہر قسم کی اذیت اور ذلت میں ڈالا جا سکتا تھا۔ موت یا سزائے موت تو یقینی تھی۔ ایسی ڈیوٹی کا تقاضا تھا کہ ان لڑکیوں کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے۔ لوزینہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ والے کمروں کی لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سے قاہرہ کی باتیں سننا چاہتی تھیں۔ اس نے بہت ہی مختصر سی بات سنا کر انہیں ٹال دیا اور ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کی ایک ساتھی لڑکی جو اس کی ہمراہ سہیلی بھی تھی پیچھے سے جا ملی اور پوچھا، لوزی، کہاں جا رہی ہو؟ اور تم پریشان ہو؟ یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ تمہیں چھٹی نہیں ملی؟ چھٹی مل گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ ایک خاص واقعہ ہو گیا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ سہیلی کو ساتھ لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ اسے اپنے افسروں نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ بھی سنائیں، اور اس نے کہا، میں حدیث سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی مرہم پٹی نہیں ہوئی ہے اور اسے شہر سے نکال دیا گیا ہے، یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے؟ سہیلی نے اسے مشورہ دیا، یہ خطرہ مول نہ لو۔ تم اگر پکڑی گئی تو تم جانتی ہو کہ سزا کیا ہے۔ اس شخص کے لیے میں سزائے موت بھی قبول کر لوں گی، لوزینہ نے کہا۔ میں تمہیں سنا چکی ہوں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ میری جان کو تو کوئی خطرہ بھی نہ تھا۔ ڈاکو مجھے لے بھی جاتے تو چند دن مجھے خراب کر کے کسی امیر آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتے۔ حدید میرے اس انجام سے آگاہ تھا۔ اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ ڈاکوؤں نے کہا بھی تھا کہ لڑکیاں ہمیں دے دو اور چلے جاؤ۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں پاک باز لڑکی نہیں، مگر اس نے مجھے امانت سمجھا۔ تم اس کے لیے جذباتی ہو گئی ہو؟ ہاں، لوزینہ نے جواب دیا۔ میں جذبات کا اظہار ہرمن کے آگے نہیں کر سکتی تھی، اپنا دل تمہارے آگے رکھ سکتی ہوں۔ تم میری سہیلی ہو اور عورت کا دل رکھتی ہو۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمیں خوبصورت خنجر اور میٹھا زہر ہیں۔ ہمارا جسم مرد کی تفریح اور فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اپنے وجود کو جذبات سے خالی سمجھا تھا، مگر اس آدمی کے جسم کو میں نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا تو میرے وجود میں وہ سارے جذبات بیدار ہو گئے جو میں سمجھتی تھی مجھ میں نہیں ہیں۔ میں ایک ہی بار ماں، بہن، بیٹی اور کسی کو چاہنے والی لڑکی بن گئی۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ اپنے آپ کو میں بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی شہزادی سمجھتی تھی۔ مجھ میں اتنی تخریب کاری ڈالی گئی ہے کہ جابر حکمرانوں کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں، مگر ڈاکوؤں نے مجھے بکنے والی چیز بنا دیا۔ مجھے اس سطح پر لے آئے جہاں مجھ جیسی لڑکیاں ہر رات نئے گاہک کے ہاتھ فروخت ہوتی ہیں، یا کسی مسلمان امیر یا حاکم کے ہاتھ فروخت ہو کر اس کے حرم کی لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ اس آدمی نے جس کا نام حدید ہے
مجھے اس سطح سے اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے میں اس کی قیدی تھی۔ اس نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے تفریح کا ذریعہ بناتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا۔ پھر اس نے جب میری عزت کو بچانے کے لیے اپنا جسم کٹوا لیا تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سطح کی لڑکی بن گئی جس سے مجھے گرا دیا گیا ہے۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی باعزت آدمی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے دل میں کہا تھا کہ یہ مسلمان احمق ہے۔ میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے دشمن نے کتنی عظیم بات کہی تھی۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اب جاسوسی نہیں کر سکوں گی۔ میرے دماغ میں بچپن سے جو سبق ڈالے گئے تھے وہ صحرا کی خوفناک رات نے، ڈاکوؤں کے قطرے نے اور حدید کے جسم کی حرارت اور اس کے خون کی بو نے زائل کر دیے ہیں۔ تم اتنی لمبی بات نہ کرتی تو بھی میں جان گئی تھی کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، اس کی سہیلی نے کہا۔ لیکن میں حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اسے چلے جانا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ وہ اگر یہاں تکلیف میں ہے تو حکم ہے کہ تم اسے مل نہیں سکتی۔ اگر پکڑی گئی تو اپنے ساتھ اسے بھی مرواؤ گی۔ تو تم میری مدد کرو۔ لوزینہ نے منت کی، یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے اور تندرستی کی حالت میں چلا گیا ہے تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ ہاں، سہیلی نے کہا، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اس کی سہیلی کسی اور طرف نکل گئی۔ قاہرہ میں بھی فوجوں میں بہت سرگرمی تھی۔ فوج کو جنگی مشقیں کرائی جا رہی تھیں۔ چند ایک دستے الگ کر لیے گئے تھے۔ انہیں شبخوں مارنے، تھوڑی تعداد میں دشمن کی کئی گنا زیادہ نفری پر حملہ کرنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کی مشقیں اس طرح کرائی جا رہی تھیں کہ رات کو بھی دستے چھاؤنی سے باہر رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر یہ مشقیں دیکھتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانداروں تک کو لیکچر دیتا تھا اور انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا تھا۔ اس نے اس ٹریننگ کا بنیادی اصول یہ رکھا تھا کہ کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا ہے، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا، آمنے سامنے کے مورکے سے گریز، سامنے سے حملہ نہ کرنا، 10-12 آدمیوں کے شبخوں سے اتنا نقصان کرنا جتنا 100 آدمی دن کے وقت دو بدو مورکے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو لمبے محاصرے میں رکھنے کے طریقے بتاتا، قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کا سبق دیتا تھا۔ اس نے تمام اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کر لیا تھا۔ کمزور یا عمر خوردہ جانوروں کو اس نے الگ کر دیا تھا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے پہلے مرحلے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ ادھر اسے راستے میں ہی روکنے کے اہتمام پورے ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں جیسے ایک دوسری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ صلیبیوں کی تیاریوں کا دائرہ شوبک سے کرک تک مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندا بنا رہے تھے جس میں سے اس کے لیے ساری عمر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی روشنی میں ہو رہی تھیں جو ان تک قبل از وقت پہنچ گیا تھا۔ ان وسیع تیاریوں کے اندر شوبک میں ایک سرگرمی اور بھی تھی جس کا تعلق جنگ سے نہیں جذبات سے تھا، اور یہ ایک خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں پڑی حدید کے لیے بے قرار ہو رہی تھی اور اس کی سہیلی 2 روز سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا اور وہ سپاہیوں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، بڑے بڑے افسر بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں یہی اہمیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے بھی پوچھتی کہ لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تھا وہ کہاں ہے، تو اسے یہی ایک جواب ملتا، میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ سہیلی نے جب یہ خبر لوزینہ کو سنائی
تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایک خوفناک جگہ تھی۔ اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے، اور وہ مسلمان بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے اپنے مقبوضہ علاقوں سے پکڑا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان قافلوں میں سے پکڑے جاتے تھے جنہیں صلیبی لوٹتے تھے۔ یہ کیمپ قید خانہ نہیں تھا، نہ یہ جنگی قیدی کیمپ کہلاتا تھا۔ یہ ایک بیگار کیمپ تھا جس پر کوئی ایسا کڑا پہرا نہ تھا جیسا قید خانوں میں ہوتا ہے۔ ان بدنصیب قیدیوں کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ بھی نہ تھا۔ یہ لوگ مویشی بنا دیے گئے تھے، جہاں ضرورت ہوتی ان میں سے بہت سے آدمی ہانک کر لے جائے جاتے اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ انہیں خوراک صرف اتنی سی دی جاتی ہے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ ان میں جو بیمار پڑ جاتا اس کا علاج اسی صورت میں کیا جاتا تھا کہ بیماری معمولی ہو۔ اگر بیماری فوراً زور پکڑ لے تو اسے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ بدنصیب مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو صرف اس جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطان ایوبی کو ان کے جاسوسوں نے اس بیگار کیمپ کے متعلق خبریں دے رکھی تھیں۔ حدید کو بھی کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ لوزینہ کے لیے حکم تھا کہ اسے نہ ملے۔ ہربن کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ایک جذباتی وابستگی ہے، لیکن لوزینہ نے اس حکم کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ حدید مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو اس نے سہیلی سے کہا کہ وہ اسے آزاد کرائے گی۔ سہیلی نے اس کی جذباتی حالت دیکھ کر مدد کا وعدہ کیا اور دونوں نے پلان بنا لیا۔ وہ اسی وقت شہر میں گئی اور ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملی۔ اس سے کہا کہ وہ ایک زخمی کو لا رہی ہے جس کا علاج اسے اس شرط پر کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ڈاکٹر نے اس رازداری کی وجہ پوچھی تو لوزینہ نے کہا، وہ ایک قریب سا مسلمان ہے جس نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہیں لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو گیا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا۔ چونکہ یہاں تمام ڈاکٹر عیسائی ہیں، اس لیے وہ کسی مسلمان کا علاج بلا اجرت نہیں کرتے۔ رازداری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شہر کے منتظم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ اسی کو بہانہ بنا کر انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دے گا۔ انہیں تو بہانہ چاہیے۔ میں اس آدمی کو اس کی خدمت اور ایثار کا صلہ دینا چاہتی ہوں جو اس نے میرے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میں اسے رات کے وقت لاؤں گی۔ بتائیے آپ کتنی اجرت لیں گے؟ میں رازداری کی بھی اجرت دوں گی۔ اس دوران ڈاکٹر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، یہی بتایا تھا کہ وہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے۔ لڑکی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر ڈاکٹر جو اجرت لینا چاہتا تھا اسے وہ زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ لوزینہ اس میدان اور اس فن کی ماہر تھی۔ وہ مردوں کی نظریں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنے فن کو استعمال کیا تو ڈاکٹر موم ہو گیا۔ لوزینہ نے سونے کے 4 سکے اس کے آگے رکھ دیے، اور جب ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ تم سے زیادہ قیمتی کوئی سکہ نہیں، تو لوزینہ نے مخصوص مسکراہٹ سے کہا، آپ جو قیمت مانگیں گے دے دوں گی، میرا کام کر دیں۔ ڈاکٹر یہ تو سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک اور پراسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن لوزینہ کو دیکھ کر اس نے خطرہ قبول کر لیا اور کہا، لے آؤ، آج رات، کل رات، جب چاہو لے آؤ۔ اگر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا لینا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے اور دوسرے ہاتھ میں لوزینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مہم کا سب سے زیادہ نازک اور پرخطر مسئلہ تو یہ تھا کہ حدید کو کیمپ سے نکالا کس طرح جائے۔ رات کو وہاں پہرا برائے نام ہوتا تھا۔ ان بدنصیب قیدیوں میں بھاگنے کی سکتی نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے انہیں مشقت پر لگایا جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ میں لایا جاتا۔ ان کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ لوزینہ کی سہیلی نے کیمپ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ زخمی اور بیمار قیدیوں کو معمولی سی ایک ڈسپنسری میں ہر روز بھیجا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک پہرے دار ہوتا ہے۔ دوسرے دن لوزینہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں مریض قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 25-30 مریضوں کی ایک پارٹی
نہایت آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی اور پہرے دار ہاتھ میں لاٹھی لیے انہیں مویشیوں کی طرح ہانکتا لا رہا تھا جو تیز نہیں چل سکتے تھے۔ انہیں وہ لاٹھی سے دھکیل دھکیل کر لا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب مریضوں کا ٹولہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ ہر ایک کو دیکھنے لگی۔ اچانک لوزینہ کو دھچکا لگا۔ حدید اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ رونق اور رمق بجھ گئی تھی جو لوزینہ نے زخمی ہونے سے پہلے دیکھی تھی۔ حدید کے کندھے جھک گئے تھے۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے۔ خون خشک ہو چکا تھا۔ لوزینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حدید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ مریض ٹولہ آگے نکل گیا تو لوزینہ اور اس کی سہیلی پہرے دار کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگیں جن میں ان مسلمان مریضوں کے خلاف نفرت تھی۔ انہوں نے زبان کے جادو سے پہرے دار کو اپنا گرویدہ کر لیا اور کہا کہ وہ ازراہ مذاق ان قیدیوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ڈسپنسری میں دوسرے مریض بھی تھے۔ خاصا ہجوم تھا۔ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ لوزینہ ان کے قریب چلی گئی اور اس کی سہیلی نے پہرے دار کو باتوں میں الجھا لیا۔ حدید دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لوزینہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پرے بلایا۔ وہ جب اس کے قریب گیا تو لوزینہ نے آہستہ سے اسے کہا، مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کبھی نہ ملوں۔ بیٹھ جاؤ۔ ہم یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حکم دینے والوں پر۔ حدید نے نحیف سی اور غضبناک آواز میں کہا، میں نے تمہیں کسی سلے کے لالچ میں ڈاکوؤں سے نہیں بچایا تھا۔ وہ میرا فرض تھا۔ کیا تم فرض ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ چپ رہو حدید، لوزینہ نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ رات تم کس جگہ ہوتے ہو؟ آج رات تمہیں وہاں سے نکلنا ہے۔ حدید اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوزینہ نے اسے آنسوؤں سے اور بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی ہے۔ حدید نے بتایا کہ وہ رات کو جہاں سوتا ہے وہاں سے نکلنا مشکل نہیں، لیکن نکل کر وہ جائے گا کہاں؟ انہوں نے جلدی جلدی میں فرار کا منصوبہ بنایا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایسی نیند سویا ہوا تھا جیسے یہ لاشوں کی بستی ہو۔ پہرے دار بھی سو گئے تھے۔ یہاں سے کبھی کوئی بھاگا نہیں تھا۔ بھاگ کر کوئی جاتا بھی کہاں؟ اس کے علاوہ پہرے داروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی ایک آدھ بھاگ بھی گیا تو کون جواب طلبی کرے گا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا۔ پھٹے پرانی ایک خیمے سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگتا ہوا خیموں کی اوٹ میں وہاں تک چلا گیا جہاں اسے کوئی پہرے دار نہیں دکھائی دے سکتا تھا۔ آگے اسے اندھیرے میں بھی کھجور کا درخت نظر آنے لگا جہاں تک اسے پہنچنا تھا۔ ایک سایہ سر سے پاؤں تک موٹے کپڑے میں لپٹا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ رینگنے والا اٹھ کھڑا ہوا اور کھجور کے تنے تک پہنچ گیا۔ وہ حدید تھا۔ لوزینہ اس کی منتظر تھی۔ تیز چل سکو گے؟ لوزینہ نے پوچھا۔ کوشش کروں گا، حدید نے جواب دیا۔ وہ کیمپ سے دور نکل گئے۔ آگے وسیع علاقہ غیر آباد تھا۔ مشکل یہ تھی کہ حدید تیز نہیں چل سکتا تھا۔